یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ سوال یہ ہے کہ گانے سننا مباح ہوتا ہے؟ نہیں، کچھ گانوں کی قسم کیا ایسی ہے کہ جائز ہے، اور یہ شاید ایک ویڈیو بھی میرے پاس آئی تھی، میں نے دیکھی نہیں ہے۔ کافی لوگوں نے بتایا کہ انڈیا کے ایک مشہور عالم دین جنہوں نے کہا کہ بعض گانے جو ہے نا وہ مباح ہیں، اور اس حساب سے لوگوں نے ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی، خاص طور سے کچھ یوٹیوب چینلوں نے، چھوٹے یوٹیوب چینل ہیں کہ جنہوں نے وہ ویڈیو بنانا شروع کر دی، ان کے اگینسٹ کے گانوں کو جو ہے نا وہ جائز ٹھہرا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے کلام سے یہی لگتا ہے کہ گانے مباح ہونے سے مراد اشعار مباح ہونا انہوں نے کہا ہوگا، یا ان کا یہ مقصود ہوگا کہ کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو مباح ہیں۔ تو منقول روایتوں میں بھی ہے کہ بعض اشعار یعنی کچھ شعر حکمت ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شعر جو ہیں یا کلمات جو ہیں کفریہ شرکیہ نہ ہوں، اور اس کے اندر کوئی حکمت ہو، یا پھر ایسے اشعار ہو کہ جو گنگنایا جائے اور اس کے اندر کوئی بے ہدہ الفاظ نہ ہو، تو وہ مباح ہوتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ جو جنرلی گانے بجتے ہیں کیونکہ وہ میوزک کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کی مراد یہ نہیں ہوگا کہ میوزک والے گانے، ظاہر ہے کہ انہوں نے شعروں کے اوپر فوکس کیا ہوگا، اور شعروں کے اوپر فوکس کر کے ہی انہوں نے جواب دیا ہوگا کہ گانے کچھ مباح ہوتے ہیں، یعنی جو گانوں کے الفاظ ہیں، کیونکہ گانا کفریہ ہے یا شرکیہ یہ بات اس کے شعروں سے پتہ چلتی ہے، اس کے الفاظ سے پتہ چلتی ہے۔ میوزیکل انسٹرومنٹ سے پتہ نہیں لگ سکتی کہ یہ میوزک شرکیہ ہے یا کفریہ، کیونکہ میوزک خود میں کوئی کفریہ شرکیہ نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر جو ہے نا آواز انکلوڈ نہ کر دی جائے، الفاظ انکلوڈ نہ کر دی جائے۔ تو ایسے اشعار یا ایسے گانے کی جس کے اندر کفریہ شرکیہ کا حکم ہوتا ہے، اس پہ میوزک پہ حکم نہیں ہوتا بلکہ ان کے الفاظوں پہ حکم ہوتا ہے۔ تو جب الفاظوں پہ کفر اور شرک کا حکم ہوگا تو ظاہر ہے کہ مباح ہونے کا حکم بھی الفاظوں پہ ہوگا، نہ کہ میوزک کے اوپر ہوگا۔ اب کیونکہ کسی کے کلام کے اندر جہاں تعویل ممکن ہوتی ہے وہاں تعویل کرنا واجب ہے مومن کے کلام میں، لیکن یہ کہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو معلوم ہی ہے کہ سبھی لوگ علامہ بنے ہیں، خاص طور سے بائیکاٹ والا معاملہ تو ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا، چینل آپس میں بھی کتے بلی کی طرح لڑنے میں لگے ہیں۔ جو مسلک اعلیٰ حضرت کے ٹھیکیدار ہیں کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا تنہا کام کر رہے ہیں، ان کا کام اسپیشلی ان کو اسی کام میں لگایا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا اہل سنت ہی کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ڈھونڈ کے تلاش کر کے لائیں۔ اب جس کی جتنی عقل ہوتی ہے وہ اسی حساب سے جو ہے نا بات کرتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بعض گانے مباح ہیں، تو اس سے مراد وہ گانوں کے اشعار کی بات کر رہے ہیں، یہ تو سمجھنے میں ہی آ رہا ہے۔ لیکن جس کو جان بوجھ کے طنز کرنا ہوتا ہے یا کوئی عیب تلاشنا ہوتا ہے تو وہ بندہ اس کا بائیکاٹ کرنے کی ظاہر سی بات ہے کہ ویڈیو بنائے گا۔ باقی گانے یعنی الفاظ اشعار مباح ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہر گانا کفر یا شرکیہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور حکمت بھی ہوتے ہیں بہت سارے شعر، اور ان کی مراد بھی غالباً یہی ہوگی، کیونکہ میوزک کے ناجائز حرام ہونے میں گانوں کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی عالم دین یہ کہے کہ بھئی میوزک کے ساتھ گانے بھی مباح ہوتے ہیں یا میوزک والے گانے حرام ہوتے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی ایسا کہتا ہے کہ بھئی میوزک والے گانے جس کے اشعار ٹھیک ہو وہ گانے سننا مباح ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ غلط مسئلہ ہے، لیکن امید ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا سنی عالم دین کے ساتھ۔ لوگوں نے اس کو جو ہے نا من گھڑت کر کے باتوں کو گھما کے اپنے ویو لینے کے لیے اس طریقے کا معاملہ کر لیا ہوگا، اور اس میں اکثر لوگ وہی ہیں جو ویڈیوگرافی کو حرام سمجھتے ہیں لیکن یوٹیوب پہ آ کر دوسروں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، جبکہ یوٹیوب ایک ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ہے اور ان کے لیے اس پہ آنا بھی میرے خیال سے جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ آدھی ادھوری عقل کے ساتھ لوگوں کو مسئلہ بتا کے اور ان کے اندر آپس کے اندر اختلاف پیدا کرنے کا شیطانی کام کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان۔ وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر، اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا۔